ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر یہ سوچو قیامت کا میدان ہوگا اور ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور ہم سے ان سب نعمتوں کا سوال ہوگا کہ ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دی تھی، تم نے اس پر بھی یہ گناہ کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر خوب گڑ گڑا کر دعا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور اس کو نباہ کر کرو گے تو ایک ہفتے میں اللہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے اور بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے ہر وقت یہ فکر رہا کرے گی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز۔ اور ایک کام یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ والوں کی خدمت میں کبھی کبھی جایا کرو، لیکن کسی ایسے کے پاس جائیو جو ضرورت کے لائق دین کا علم بھی رکھتا ہو، اور اگر ایسا میسر نہ ہو تو بزرگوں کی حکایتیں اور نصیحتیں خود دیکھا کرو۔ یہ علاج ہے علم کی کمی اور ہمت کی کمزوری کا۔ پھر اس حالت پر پابندی رکھو۔ جب تم اس حالت پر پابندی رکھو گے تو اس آیت پر پورا عمل ہو جائے گا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اسلام کے سوا کسی حالت پر نہ مرنا۔ اب آگے ایک ملفوظ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگوں کی صحبت سے اگر کسی کی پوری اصلاح نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیبوں پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اور اللہ کے راستے کا ایک تالی ہے، یہ اللہ کے راستے کی تالی ہے۔ بزرگوں کی محبت سے اگر پوری اصلاح نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیبوں پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے اور مفتاح طریق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اس میں روز مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے برابر میں جو جگہ ہے اس کو اپنی داڑھی سے صاف کیا۔ دیکھیں کیسی محبت، کیسا عشق۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اب جمعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ درود شریف پڑھنے کی طرف اس مہینے میں زیادہ کثرت کرو۔ آج 30 تاریخ ہے، چاند نظر آ جائے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اور چھوڑو تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سزا دیے جائیں گے بسبب ان کاموں کے جن کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک بڑی بھاری نقصان کی چیز سے بچایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں پر کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر کس قدر ہے۔ کیوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بندوں کی درستی پر موقوف نہیں۔ اس کی بادشاہی ایسی نہیں جیسے دنیا کے بادشاہوں کی ہے کہ اگر رعایا تابع دار اور فرما بردار رہے تو وہ بادشاہ ہیں، اور اگر رعایا بگڑ جائے تو بادشاہت کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کے بادشاہوں کی سلطنت کا سب دار و مدار رعایا کی تابع داری پر ہے۔ اس لیے کوئی دنیا کا بادشاہ رعایا کو کوئی مصلحت کی بات بھی بتلائے تو اس میں یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مصلحت کے لیے بتلا رہا ہے تاکہ بغاوت نہ ہو، رعایا بگڑ نہ جائے، ہمارے ملک میں کمزوری نہ آ جائے، مجھے لوگ ووٹ نہ دیں اور میں کرسی میں ہی چھن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ سلطنت ہے کہ اگر سب کے سب مل کر بھی پوری دنیا بغاوت کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے پھر جائیں تو اس کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ رب العالمین کی ذات اقدس۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی بات مصلحت کی بتلائیں گے تو وہ بالکل ہماری ہی مصلحت کے لیے ہوگی۔ اس میں یہ شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے نفع کے لیے بتلایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔
بس اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی کہ بلا غرض کے نفع پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہمارے سے، اور پھر نفع پہنچا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے تو اس میں اپنا نفع بھی مقصد ہوتا ہے، جیسے دنیا کے بادشاہوں کی حالت بیان ہوئی ہے۔ اور بعض نفع پہنچانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نفع پہنچانے میں ان کی کوئی ظاہری مصلحت نہیں معلوم ہوتی، لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کی کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے حکیم کا نسخہ لکھ دینا، اس میں ان کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اس آدمی سے ہم کو مال حاصل ہوگا، یا اس کے ذریعے سے ہماری شہرت ہوگی، پیسے میں نہ دیے تو دوسروں کو جا کے بتائے گا فلاں جگہ ایسا بڑا حکیم ہے۔ اور اگر کچھ بھی امید نہ ہو اور کوئی بہت ہی بڑا دیندار ہو تو کم سے کم اس حکیم کو ثواب کی تو امید ضروری ہوگی، بھائی ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب کی نیت ہونا بہت بڑی غرض ہے کہ اور ساری غرضیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ غرض بری نہیں ہے، اگرچہ یہ غرض ثواب کی نیت ہونا بری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن غرض تو ہے، چاہے ثواب کی ہو چاہے عذاب کی ہو، ہے تو غرض، اور غرض بھی بہت بڑی، کیونکہ ثواب کی نیت رکھنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بے غرض نفع پہنچایا۔ اور اگر کوئی ایسا رحم دل ہے کہ اس کی نیت ثواب کی بھی نہ ہو، جیسے ماں باپ کا اپنی اولاد کو پالنا، کہ اس میں ان کی نیت ثواب کی بھی نہیں ہوتی، چاہے اس کا ثواب بھی مل جائے مگر اس کی نیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکیم کا اپنے بچے کو دوا پلانا، اپنے بچے کو دوا پلانا کہ اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی غرض سے خالی نہیں، کہ کم از کم اپنے نفس کو آرام پہنچانا تو ضرور مقصد ہوتا ہے کہ اگر اسے چین مل گئی تو ہم بھی چین سے سو جائیں۔ یعنی بچے کی تکلیف دیکھ کر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے، علاج کرنے سے اپنی اس تکلیف کا دفع کرنا اور اپنے نفس کو چین اور آرام دینا مقصد ہے۔ اسی طرح ذرا غور سے سنیں کہ اگر کسی اجنبی کے ساتھ رحم دلی کی وجہ سے ہمدردی بھی کی تو وہاں بھی اپنی اس تکلیف کو دفع کرنا مقصد ہے، جو کہ اپنے ہم جنس کو تکلیف میں دیکھنے سے ہوتی ہے۔ کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے تو ہمیں بھی دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ غرض کوئی سمجھدار سینکڑوں برس تک بھی اگر سوچو گے تو وہ ایسی مثال نہیں بتلا سکتا جس میں کسی آدمی نے دوسرے کو بلا کسی اپنی غرض کے نفع پہنچایا ہو۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ اگر کوئی آدمی سینکڑوں برس تک بھی سوچے گا تو وہ ایسی مثال نہیں بتلا سکتا جس میں کسی شخص نے دوسرے کو بلا اپنی کسی غرض سے نفع پہنچایا ہو، سوائے حق تعالی شانہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں، نہ مال کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کو شہرت کی ضرورت، نہ مثل ماں باپ کے وہاں طبیعت کا جوش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو جوش ہوتا ہے جیسے ماں باپ کو، بلکہ وہ مہربانی صرف اپنے ارادے سے کرتے ہیں، نہ طبیعت کے جوش سے مجبور ہو کر۔ اور جب ایسا ہے تو وہاں یہ نفع بھی مقصود نہیں کہ مخلوق کو نفع پہنچانے سے ہماری طبیعت کا جوش پورا ہو جائے گا، یہ نفع بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں کہ میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں گا تو میری طبیعت کا جوش پورا ہو جائے گا اور اس سے ہم کو آرام پہنچے گا۔ بس وہ جو ہمارے حال پر شفقت کریں گے تو بالکل بے غرض شفقت ہوگی، اور وہ ہر طرح بے احتیاج ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں، اور ہم ہر طرح محتاج ہیں۔ اب دیکھیے، اگر دنیا میں کوئی آدمی دوسرے کا محتاج ہو اور دوسرے کو اس آدمی کی حاجت بالکل نہ ہو، دیکھا آپ نے، دیکھیے اگر دنیا میں کوئی آدمی دوسرے کا محتاج ہو اور اس دوسرے آدمی کو اس کی ضرورت بالکل نہ ہو، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا آدمی اپنی ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس ضرورت مند کو، اس حاجت مند کو منہ بھی نہیں لگایا کرتا، اور حاجت مند اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا ہے۔
وہ منہ بھی نہیں لگاتا اور ضرورت مند پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اجی بابو جی، اجی خان صاحب، اجی چودھری صاحب، اجی فلاں صاحب، پیچھے پیچھے پھرا کرتا ہے۔ تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بے احتیاج ہونے کی وجہ سے، مخلوق کے محتاج ہونے کی وجہ سے اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتے اور وہ بھی ہم پر توجہ نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ایسی بے پرواہ ہے کہ کسی کی حاجت ان کو نہیں، کسی کی بھی حاجت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، مگر پھر اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم کو تکلیف دینے والی چیزوں سے خبردار کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کی تدبیریں بتلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی؟ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک بڑی رحمت ہم پر فرمائی گئی ہے کہ ہم کو ہماری ضرورت پر خبردار فرمایا ہے، جس سے ہم کو اس کی رحمت کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ شریف طبیعت والوں کا قاعدہ ہے کہ جس قدر کسی کی عنایت اپنے اوپر دیکھتے ہیں اسی قدر اس کے سامنے پگھل جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور کہاوت ہے، الانسان عبید الاحسان، یعنی آدمی احسان کا غلام ہے، کہ کسی کو احسان کرو گے تو جھک جھک کے جہاں ملے گا سلام کرے گا، تعریفیں کرے گا۔ مگر عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سن کر ہماری سرکشی اور مخالفت اور زیادہ بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت کو سن کر ہم اور زیادہ بدتمیزیاں اور مخالفتیں کرتے ہیں اور لوگ اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رحمت اور بخشش کی آیتوں کو سن کر اور زیادہ تابعداری کرتے اور گناہوں پر دلیری نہ کرتے، کیونکہ رحمت اور بخشش کی آیتیں اس لیے نہیں فرمائی گئیں کہ سب بے فکر ہو جائیں، بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام جہان جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضور نے نجات کا طریقہ بتلایا تو سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھا اور مانا، لیکن یہ شبہ ہوا کہ جس کو بعض از خود آ کر بیان بھی کیا کہ ہماری تو تمام عمر گناہوں میں گزری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب توبہ کر لینے سے اور تابعداری کرنے سے وہ گناہ کیوں کر دھل جائیں گے اور ان کا اثر کیسے جاتا رہے گا؟ پھر باپ دادا کے مذہب کو بھی کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کے چھوڑنے سے کچھ گناہ معاف تو نہیں ہو جائیں گے، پھر مذہب چھوڑنا بیکار ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ شبہ ہوا، اور اس شبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے کو دنیا والوں کے معاملے کی طرح سمجھا۔ جیسے کوئی آدمی اگر کسی کے باپ کو قتل کر دے پھر بیٹے سے معاف کرائے تو وہ معاف کر دے، مگر دل کا میل نہیں جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی یہی سمجھا کہ وہ بھی ہمارے پچھلے گناہ معاف نہ کریں گے، اور اگر معاف کر بھی دیے تو خوش تو ہرگز نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو معلوم نہیں تھی، وہ خدا کو اچھی طرح پہچانتے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے شرک میں پھنس جانے کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اکیلے سلطنت کے کام کو نہیں سنبھال سکتے، بلکہ ہر کام کا ایک عملہ الگ ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے جدا جدا لوگ مقرر ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، وہ دنیا کے سارے کام کیسے کرے گا؟ یہ سمجھ کر ان لوگوں نے ایک حملہ گڑھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ نائب مقرر کر لیے، چھوٹے چھوٹے کام ان سے نکالیں گے اور بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ ان کے اس خیال کو قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، بتوں کو نہیں پکارتے جن کو گھر چھوڑ آئے، کیونکہ جانتے ہیں کہ دریا کی مصیبتوں کو سوائے خدا کے کوئی دفع نہیں کر سکتا، یہاں کوئی آ بھی نہیں سکتا، اور وہ لوگ خود بھی اس خیال کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا جی 7 ہیں، ایک آسمان میں اور 6 زمین میں۔ آپ نے پوچھا بڑے کاموں کے لیے کس کو رکھا ہے؟ اس نے کہا جی آسمان والے کو۔
غرض وہ لوگ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے بادشاہ، اور ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا والوں کا، اسی لیے ان کو یہ شبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کسی طرح معاف نہیں کریں گے، وہ ہم مسلمان ہی ہو جائیں۔ اور یہ شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ظاہر کیا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور اگر وہ معاف نہ ہوئے تو مسلمان ہونے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ خیال ان کافروں کے دل میں پیدا ہوا۔ آگئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر دے گا، تم توبہ تو کرو۔ توبہ میں خاصیت ہی یہ ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گو ہر گناہ کی معافی کا قاعدہ الگ الگ ہے، جو کہ دین کی کتابوں میں پوری طرح بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے کسی کی زمین دبا لی، کسی کے روپے مار لیے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے توبہ کر رہا ہے، تو توبہ گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن وہ جو کسی کا حق مارا ہے، اس کی توبہ جب پوری ہوگی، قبول ہوگی، جب اس کا حق ادا کر دو گے، یہ ہے۔ تو اس کو فرمایا گو معافی کا قاعدہ الگ الگ ہے۔ بس رحمت کی آیتوں سے مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ پچھلے گناہوں سے گھبرا گئے ہیں ان کی تسلی اور تسکین ہو، نہ یہ کہ سب کو اگلے گناہوں پر دلیر کر دیا جائے۔ غرض رحمت کے ذکر سے اور زیادہ تابع دار ہونا چاہیے۔ لوگوں نے صرف اس آیت کو رحمت کی آیت سمجھ رکھا ہے، جس میں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کی ہر آیت میں رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ اس آیت سے بھی ایک بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تکلیف کی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، بس ہم کو چاہیے کہ اس رحمت کو دیکھ کر اور زیادہ تابع دار ہو جائیں اور اس تکلیف سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہائے ہائے، اگر تمہارا دل اللہ سے ملنے کو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہارے سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، اور تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے ملنے کو چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور راستے کو چلنا اور راستے کو برابر کرنا اور رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب بجلی تڑتڑاتی ہے اور گرج پوری ہوتی ہے یا گر کے اٹھتی ہے تو کتنا سخت، اور اگر قریب میں کہیں ہو جائے تو دل بھی مکان بھی سب دہل جاتے ہیں، اور جب گرتی ہے کوئی بھی نہیں دہلتا۔ جب گرتی ہے کہ نہ کھڑکا نہ دڑکا نہ چمکی نہ کچھ بھی، کسی کو پتہ نہیں، نہ کچھ دہلتا، اور جب اٹھتی ہے اللہ کی پناہ، لینٹر بھی ہل جاتے ہیں، بلڈنگیں بھی ہل جاتی ہیں، مکان دکان اپنا جسم بھی دہل جاتا ہے، اور آدمی بھاگ کر گھر میں گھستا ہے نا؟ دیکھیے بھائی، دیکھیے بھائی، ہائے ہائے، ہمیں بھی ڈر لگا کرتا تھا، اور ڈرا رکھا تھا عورتوں نے۔ یہ عورتیں سمجھ جائیں نا، سارا معاملہ سمجھ جائیں، عورتوں نے اور نوجوانوں نے جو کہیں ہاں ایک تو بجلی گرے کالی چیز پہ، کالے سانپ پہ، کالی چھتری پہ، کالی چیزوں پہ بجلی گرتی ہے، دوسرے جیٹھے پہ گرتی ہے جو جیٹھا بچہ ہو۔ تو مجھے یوں کہا کرتی تھی کہ تو باہر نہ نکلا کر ایسے موسم میں، جیٹھے بچے پہ بجلی گرتی ہے۔ ہم بھی ڈر کے اندر گھس جاتے اور آخر تک ڈر لگتا رہا۔ جب ہم جلال آباد پہنچے، اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے، بزرگوں کے پاس جا کر اصلاح ہوتی ہے، تو حضرت نے فرمایا جب بجلی گرجتی ہے تو اس وقت بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں، ڈر تو ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جب بجلی گری تھی جب کسی کو پتہ نہیں، اور جب گر کے اس نے اپنا کام جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اور کر کے وہ اٹھی، تو جب وہ اٹھی تو اب سب کو معلوم ہوا، تو گئی نہیں گئی، تم اب ڈر رہے ہو، وہ تو کرا کے جا بھی لے اپنا کام۔ تو اب ڈرنا بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ جب ڈاکو ڈکیتی ڈال کے گولیاں مار مار کے چلا کے چلے گئے، اب تم ڈر رہے ہو۔ تو بجلی جب گرے جب پتہ نہیں چلتا، اور جب گرجے تب پتہ چلتا ہے، جب اٹھتی ہے جب پتہ چلتا ہے۔
یہاں مظفر نگر میں، یہاں لسانے کے رہتے ہیں، وہ زندہ ہے وہ بیچارہ لوہاروں میں سے۔ تو وہ بتلا رہے تھے جب میں وہاں گیا ان کے گھر، کہ یہاں سامنے والے مکان میں بجلی گری، بجلی گری جہاں پر ٹیلی ویژن کا جو وہ تھا نلکی، اس میں نیچے گئی، اور اس میں کو نکل کے پائپ میں کو، دیکھو کتنی بڑی ہوگی، کیا چیز ہے اللہ ہی جانے، اس پائپ میں کو نکل کے اوپر گئی، سارا پھونک دیا، اور پھر اوپر چڑھ کے نیچے گری، اور صحن میں یوں ہم دیکھ رہے کھڑے ہوئے، ان کا صحن میں یوں بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، اور گھوم کے پھر جب وہ اٹھی، ان کا اندھے بہرے بنا دی، اندھے بھی بن گئے چمک میں، اور بہرے بھی بن گئے، بہت دیر تک ہمیں ہوش نہیں آئی۔ اب جب وہ چلی گئی، رونا پیٹنا ہوا، تو جا کے دیکھا وہاں جہاں وہ گھوم رہی تھی صحن میں پڑی ہوئی، وہاں سے مٹی ساری کالی ہو گئی۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو جب گری، دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے، اس میں کو نکلی اور پھر گری، اور پھر یوں گھومی، ہم دیکھ رہے ہیں، جب اٹھی، جب اندھے بہرے بنے، اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو حضرت بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب گرے، جب ہے ڈر تو، اور جب گر کے اٹھ گئی، چلی گئی، اب کیا ڈر، تو ڈر ختم ہو گیا، اب کہیں کو چھپتے پھر رہے ہو، اب کہیں کو چھپتے پھر رہے ہو۔ جب ہمیں بھی ہوش آیا، جب ہمیں بھی ہوش آیا، ہم نے بھی سوچا واقعی، اب جب میں جا رہا تھا نماز جمعہ کے لیے، اب یہاں سے بوندیں پڑ رہی تھی، چھتری لگا رکھی تھی، تو کالی چھتری، اور بجلی گرج رہی ہے اوپر، تو میں دھیمے دھیمے چلا، میں نے کہا ہو سکتا ہے آج بلاوا ہی آ گیا، ہو سکتا ہے آج بلاوا ہی آ گیا ہو، تو میں قدم ڈھیلے ڈھیلے کر کے آہستہ آہستہ چلا، اور نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو۔ تو اس لیے ڈرنے کی چیز جب ہے، جب وہ گرے اس وقت تو گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب وہ تڑا کے چلی گئی کھڑکا کر کے، اب ڈرتے پھر رہے ہیں، گھر میں گھس رہے ہیں، دیکھیے بھائی اب کیا وہ دوبارہ آ رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے مبلغ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے قصہ سنایا تھا، ایک مکان میں 10 آدمی بیٹھے تھے، بجلی آتی دروازے پر اور واپس ہو جاتی، بجلی آتی دروازے میں اور واپس ہو جاتی، سب ڈر گئے، کہنے بھائی بجلی بار بار آ رہی، دروازے تک آوے چلی جاوے، کیا کریں؟ کہنے لگے ایسا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے میں سے کسی کی موت ہے، کسی کے آئے میں کیوں مرتے ہو، لہذا جس کے موت آئے وہی مر جاؤ بھائی، ایسا کون مر جائے کسی کا پتہ۔ مشورہ یہ ہوا، وہ جو سامنے درخت ہے، ایک ایک آدمی جاؤ اس پیڑ کو ہاتھ لگا کے آؤ، جس کی موت آئے گی، جس کا وقت آیا ہوا ہوگا، اس پر بجلی گر جائے گی، وہ مر جائے گا، اور تو جان بچ جائے گی۔ اب یہ بار بار بجلی دروازے میں جھانک رہی ہے، تو اب کیا معلوم کیا معاملہ، گھبراہٹ ہو گیا سب کو۔ مشورہ، ایک آدمی اٹھا اور توبہ کرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، اللہ کے سامنے روتا ہوا گیا، جا کے درخت کو ہاتھ لگا کے واپس آ گیا، پھر دوسرا اسی طرح روتا دھوتا توبہ کرتا گیا، ہاتھ لگا کے واپس آ گیا۔ 9 آدمی تو ہاتھ لگا کے آ گئے، کسی پہ بجلی نہیں گری، اب رہ گیا ایک، کہنے بس بھائی تیرا ہی نمبر ہے۔ اب یہ تو جتنا روتا اتنا ہی تھوڑا تھا، اب یہ رویا دھویا، معافی طلب، بھائی میرے واسطے دعا کریو، اور یوں کریو کریو، اپنا خوب روتا دھوتا اور کانپتا کانپتا گیا، جا کے جو ہی اس نے ہاتھ پیڑ کو لگایا، ان 9 پر بجلی کمرے میں گئی، 9 کے 9 ختم، اس ایک کی وجہ سے 9 بچ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، 9 کے 9 کو بجلی نے جھلس دیا، اور اندر گھس کے کمرے میں، اور گھس کے پھر نکل کے بھاگی ہے۔ تو آخر کیا چیز ہے اللہ ہی جانے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رعد فرشتہ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، رعد فرشتہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے
بجلی والا فرشتہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی غرض اتنی ہوتی ہے کہ مارے ڈر کے دوسرے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے لگتے ہیں، تو اللہ کا نام لیتے ہی لیتے ہیں مگر اور تیز ہو جاتے ہیں گھبراہٹ میں، اتنا خوف ان فرشتوں پر طاری ہوتا ہے۔ تو معلوم قرآن میں کرائے یہ بجلی والے فرشتے کی تسبیح ہے جو تمہیں گھبرا دیتی ہے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو کہ کیا کہہ رہی ہے بجلی کیا نہیں کہہ رہی ہے۔ جب موت آئے گی کو روکے گا؟ بزدل آدمی ہمت کرے گا؟ بولو، ہمت والے ہمت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کمزور سا تمہارا جسم ہے، پتلا دبلا سا، اور تم بڑے بڑے مجمع میں تلوار لے کے یوں گھس جاتے ہو اور تمہیں اللہ کامیابی دیتا ہے، صفحے کی صفحے پلٹ دیتے ہو، اتنی بہادری تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ جسم تو تمہارا ایسا ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک بات ہے، ایک عقیدہ ہے، اس نے مجھے بہادر بنا رکھا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ جب میں کسی جنگ میں جاتا ہوں تلوار لے کے میدان میں تو میں یہ سوچتا ہوں یا تو آج میری موت ہے یا زندگی ہے نا، یا تو شہادت ہے اور یہ فتح ہے۔ اگر فتح ہے تو کوئی میرا بال بیکا، اور اگر میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تو میں کیوں ڈروں؟ جب موت لکھی ہے اس جنگ میں تو میں کیوں ڈروں؟ اس لیے میں بے خوف ہو کر کے لگے گی لگ جان دے، شہادت ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ اس عقیدے نے مجھے بہادر بنا رکھا ہے۔ بولو بھائی ہم بھی ہیں ایسے عقیدے والے؟ نہیں۔ سوچو کتنی کمی ہے ہمارے عقیدے میں کہ ہمیں اس پر نظر نہیں کہ جب بلاوا آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، ایک آگے یا پیچھے قدم یا سانس ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آئے ہائے، کیا کیا شان ہے، کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے۔ سورج چاند کس طرح چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اگر یہ آسمان ہے نا اور یہ سورج، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا ان فرشتوں کو جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، 19 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ کتنے دبنگ ہوں گے، کتنے طاقتور وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرشتے چھوڑ دیں عرش کو تو پھر کون سنبھال لے گا؟ پھر کون سنبھال لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب چھوڑیں گے جب بتا دیں گے۔ ایک دفعہ ان کے وہم کسی طرح گھس گیا دماغ میں، سب نے کہا کب تک کھڑے رہو گے تم اسی لیے عرش کو، اس پہ تو اللہ تعالیٰ تو ہے نہیں، تم خامخواہ جو تخت کو لیے کھڑے ہو، عرش کو چھوڑو پرے۔ بس فرشتوں نے چھوڑ دیا، جب فرشتوں نے چھوڑ دیا عرش وہیں کا وہیں ٹھہرا رہا۔ سبحان اللہ تو کہہ لو، اللہ اکبر کچھ تو کہہ لو کہ اللہ کی طاقت تھی کچھ اور، تم ہٹ جاؤ فرشتوں، ہمارا عرش اسی طرح کھڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے یا اللہ اگر یہ سورج اور چاند اور آسمان اور زمین آپ کی نافرمانی کرنے لگے، کیسے ترتیب سے آسمان لگائے، 7 آسمان 7 زمین، 7ویں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے جیسا اس زمین سے اس آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ہر آسمان میں الگ مخلوق ہے، ہر زمین میں الگ مخلوق ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے اللہ کی قدرت کو کہ کیا ٹھکانہ ہے اس کے اندر۔ سائنس والے جو کہتے ہیں سورج 300 ہیں، فضا میں جو گھوم رہے ہیں 300 سورج ہیں، ایک سورج ان میں سے یہ بھی ہے جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم تو کہیں گے بھائی ہوگا، ہمیں کیا خبر یا نہیں، جو کہتے وہی ٹھیک ہے، ہم تو مان لیں گے۔ نہ ماننا ٹھیک ہے، نہ ماننا ہے نہ ماننا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نظام اللہ جانے کیوں اس نے کیا پیدا کر رکھا ہے۔ ہم تو اپنے اندر غور کریں، ایک لقمہ تم کھاتے ہو کہاں کہاں جاتا ہے یہ،
کہیں لیور ہے، کہیں گردے ہیں، کہیں ہنسلی ہے، کہیں پسلی ہے، کہیں تلی ہے، کہیں آنتیں ہیں، اور کہیں پتا ہے، کہیں میدا ہے، کہیں مسانہ ہے، کہاں کہاں کو سپلائی، کہیں جو ہے وہ لمبی لمبی آنتیں ہیں۔ بتائیے 32 میٹر لکھی تھی، دیکھا میں نے 32 میٹر آنت، بتاؤ کہاں آئے گی پیٹ میں 32 میٹر، فٹ لگا لو۔ یہ نظام کس کا ہے؟ ایک لقمہ سپلائی ہوتا ہوا، پھر جا کے وہ کام کر رہا ہے، مشین چل رہی ہے، کام کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ سپلائی ہوتی ہیں۔ آنکھ کی غذا آنکھ کو، کان کی غذا کان کو، گردوں کی غذا گردے کو، مغزے کی غذا مغزے کو، دماغ کو، ٹانگوں کی غذا ٹانگ کو۔ گولی کھاتے ہیں ٹانگوں کی درد کو، منہ کو کھاتے ہیں گھٹنے میں لگاتے ہیں، بولو، منہ میں تو ڈال لی، پیٹ میں گئی، تو وہ گولی جا کر گھٹنے میں اثر کیسے کرتی ہے؟ تو معلوم ہوا اندر کی سپلائی کا نظام کچھ اور ہے، اندر کی سپلائی کا نظام کچھ اور ہے۔ سمجھو، غور کرو، اللہ کی سے کہتے ہیں معرفت، پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور میں نے ایسا پیدا کر رکھا ہے، اگر یہ بغاوت کریں گے تو میں اس کو کھڑا کر دوں گا، وہ 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، اور سارے سورج کو، جو زمین سے 13 گنا بڑا بتاتے ہیں سائنس والے، پہلے 9 بتاتے تھے 9 گنا، اب 13 بتانے لگے۔ چلو 9 زمین سے 9 حصے بڑا ہے، جتنی زمین ہے اس سے 9 حصے بڑا ہے سورج۔ اب اندازہ لگائیے، اتنا بڑا سورج اور 300 سورج، تو آسمان 7 اور زمینیں 7 اور یہ سورج اور چاند، یہ سب نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ کا کہنا سورج نہ مانے، آج میں نہیں نکلتا، کر لے جو تیرے سے ہو سکے، ساری عمر ہوگی مجھے نکلتے 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 نکلتے، منٹوں سیکنڈوں کے مطابق نکلتا ہے، اسے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج نکلے گا، چھپے گا۔ خلاف ہوا کبھی؟ بولو بھائی، آج تو آدھ گھنٹہ لیٹ ہے سورج نکلنے میں، سورج چھپنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایک ایسا جانور پیدا کر رکھا ہے جو 7 آسمان، 7 زمین اور سورج اور چاند کو ایک لقمہ میں کر جائے، ایک لقمہ میں کر جائے۔ جبرائیل علیہ السلام گھبرا کے کہنے لگے یا اللہ، اتنا بڑا جانور جو سب کا ایک لقمہ کر جائے، 7 آسمان، 7 زمین، چاند اور سورج، سب کا ایک لقمہ، ستارے جتنی بھی کائنات ہے ایک لقمہ کر جائے، یا اللہ اتنا بڑا جانور رہتا کہاں ہے؟ ہمیں تو کبھی دیکھا نہیں۔ اور جبرائیل فرشتے کے 600 بازو ہیں، کتنے؟ جب 2 بازو اگر وہ کھول دے ساری زمین کو ڈھک لے، 2 بازو اگر کھول دے اتنا بڑا، تو فرشتے کے اڑنے کا مقام بھی تو کہیں ہوگا جہاں 600 بازو کھول کر اڑ سکتے ہوں گے، وہ بھی تو کہیں میدان ہوئے گا 600 بازوؤں سے جہاں اڑتے ہوں۔ لیکن جبرائیل کو پتہ نہیں اتنا بڑا جانور کہاں ہے، تو پوچھ لیا یا اللہ اتنا بڑا جانور رہتا کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چرتا ہے، یعنی میری چراگاہ بہت سی ہیں، انہی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ ایسی ہے جہاں وہ جانور چرتا ہے، یعنی کھاتا پیتا رہتا سہتا ہے۔ جبرائیل کو پتہ نہیں کہاں ہے دنیا، کہاں نہیں، تو پتہ نہیں کتنا بڑا سنسار ہے۔ یوں ہی تھوڑا ہے چھوٹی سی آیت، ہم لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ ایک عالم تو نہیں، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، سائنس والوں کو، دنیا والوں کو ہوا بھی نہیں لگی۔ 1000 مسئلہ ہے، شاید کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، اس میں لکھا ہے ایک جانور ایسا ہے اڑتے اڑتے انڈا دیتا ہے، اڑتے اڑتے انڈا دیتا ہے، انڈا نکلا اور وہ پھوٹ کے پھر بچہ نکلا، اور بچہ بھی وہیں اڑنے لگا، زمین پہ اترنے کا کام نہیں۔ دیکھیے آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی، آپ بھی اچھا کیسے، عقل کے اندھو،
سوچ لو دریا میں مچھلیاں بچے دیتی ہیں نہیں دیتی، انڈے دیتی ہیں نہیں دیتی؟ بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، بعض مچھلیاں بچے دیتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے کیا کرتا ہے؟ جو کام ماں کر رہی وہ بچہ کر رہا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اپنی غذا اپنا آپ ڈھونڈتا ہے نہیں ڈھونڈتا؟ تو اس میں کیا شک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایسے جانور پیدا کیا جو وہیں بچہ دیتا ہے اور وہیں اڑنا شروع۔ ہاں اب سمجھ میں آئی کھوپڑی میں۔ پہلے سے عقیدہ نہ ہوا کہ اللہ کو طاقت بڑی ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں وہ جانور چرتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی اس کی قدرت۔ ہم جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، چاہے تو ہمیں سب کو نکل جاوے یہ بھی اگر حکم ہو جائے۔ کیا ہے ہماری پاور؟ چلو زمین بھی نہ نکلے، اندر کا سانس اندر رہ جائے باہر کا باہر، جب کیا ہے؟ جب کیا ہے؟ چلو بھائی ڈاکٹروں کے پاس دلی چلو، انہوں نے کہا بھائی اس کو ایمرجنسی اس میں بند کر دو، مشین میں رکھ دیا، اب پڑا اپنا بت، اتنے روپے فیس کے روزانہ کے جمع کرو، جمع کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ مر بھی لیا، ختم بھی ہو لیا۔ جب دیکھیں ان کے پلے کچھ نہیں رہا، کہنے والے لے جا اٹھا کے تو ختم ہو لیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اس کی قدرت سے ہم پھر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وجود اتنا ڈھیٹ اور اتنی ہمت، دلیری، گناہوں کی طرف رغبت۔ آج میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ موبائل میں جب ہم چلاتے ہیں کتنی عورتیں آتی ہیں اس میں سامنے، عورتوں کے فوٹو آتے ہیں طرح طرح کے، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے ارادہ کر کے دیکھا ہے تو بولو ہمارے ارادے پر اللہ کی نظر ہے کہ نہیں؟ جب میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا جمعے سے پہلے، تو اس میں جب یہ آیت آئی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جتنے چھوٹے بڑے تمہارے بدیاں ہیں نا وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سب یہ فرشتے۔ تم سوچ ہم اپنا کمرے میں پڑے ہوئے، اپنی بیٹھک میں پڑے ہوئے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے دیکھ رہے ہیں موبائل، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ نہیں رہی؟ کیسے اللہ کے ولی بنو گے؟ یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، اور بلا ضرورت دیکھ رہے ہیں، ضرورت کچھ ہے نہیں۔ اگر کوئی خبریں دینے والی عورت ہی ہے تو خبریں سننے سے مطلب ہے، نہ کہ اس کے دیکھنے سے۔ اور اگر دیکھا ہے تو ان آنکھوں سے دیکھا ہو، دل پہ اثر کیوں گیا؟ چلو آگے کیا فرمایا؟ احصاہ، اللہ تعالیٰ نے سب گھیر رکھا ہے، تم سمجھ لینا کہ تم گھراؤ میں ہو سب۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جب اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا، جب تم یہ کہو گے ہائے ہمارے تو ساری کرتوتیں یہاں موجود ہیں، جو ہم نے کرتوت کی تھی وہ ساری یہاں موجود ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو سورہ کہف میں جب میں نے پڑھی جی حالت بگڑ گئی، اور یہ طبیعت جی چاہا کہ آج اپنے بھائیوں سے دوستوں سے کہوں گا کہ میرے بھائیوں اس کا دھیان رکھو، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا تم موبائل چلاتے تھے، کیا تمہاری نظریں اور کیا تمہارے ارادے کیا پالان ہوتے تھے، تو بولو کیا جواب دیں؟ کوئی ہے سوچ رکھی کوئی ترکیب جس سے جان بچ جائے؟ سوچ رکھی ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کچھ آ رہی ہے؟ دیکھیں گے جب موبائل ہاتھ میں ہوگا، جب دیکھیں گے تم نے اس پر عمل کیا۔ پیر ساتھ نہیں رہتا، شیخ ساتھ نہیں رہتا مرید کی، شیخ کی تعلیم ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، رسول ساتھ نہیں ہے، رسول کی تعلیم ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 3 آدمی، 2 ادھر میں ادھر اکیلا،
حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں گئے، کیواڑ بند کر لیا، اس کا آگے کپڑا پڑا ہوا تھا پردہ، اندر تشریف لے گئے۔ جہاں کچھ حاجت ہوگی حضرت کو، استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے، وہیں وضو کرتے، اندر وضو کرنے کا تھا انتظام ٹھنڈا گرم، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہیں مصلی بچھا کر اندر نماز پڑھتے 2 نفل، ہو گئے پاک، اور نفل بھی پڑھ لی تحیۃ الوضو۔ اب آئے ہیں مجلس خانے میں، اب آ کر اللہ کے بندو مجلس میں آتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کھول دی۔ غنڈہ گردی تو ہماری نہیں جاتی، بدمعاشیاں تو ہم نہیں چھوڑتے۔ اب کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سن لے جیسے اللہ ان کی دعا سنی تھی، کیسے سن لے گا؟ تم تو سن ہو رہے ہو، اللہ سن لے گا۔ آئے حضرت، تو جب حضرت چلے گئے تھے کمرے میں، کواڑ بند کر لیے تھے، تو وہ جو ادھر بیٹھے تھے 2 آدمی، ایک نے دوسرے کان کے پاس یوں کر کے کچھ کہا، اب بھی سیدھے بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ پھر حضرت جی تشریف لائے، تو جب حضرت آئے تو یوں ٹہلتے ٹہلتے اپنی جگہ کو، پھر ان کے پاس آئے، یہ جو بیٹھے تھے ان کے پاس آئے، اور آ کر نیچے کو جھک کے، حضرت کا انداز عجیب تھا، نیچے کو جھک گئے اور جھک کر ان کے پاس کو ہو کر کے یوں چٹکی بجائی اور یوں فرمایا، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کھچ گئی نا روح؟ بولو، روح کھچی نہیں کھچی؟ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ یوں جھک کے نیچے کو فرمایا، اور انہوں نے کوئی جواب ان سے نہیں لیا، اور پھر وہ حضرت اٹھے اور اٹھ کے اپنا آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ تو میں جو حیرت میں، وہ تو ہوئیں گے، لیکن میں جو حیرت میں تھا، حضرت تو اندر تھے، کیواڑ بند کر لیے تھے، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، حضرت نے کہاں کو دیکھ لیا ایسا؟ اور پھر جو فرمایا حضرت نے، ایسی کیا بات تھی جو تھوڑی دیر برداشت نہ کر سکے، جو باہر جا کر کے بات کر لیتے، پھر بات کر لیتے؟ ایسی ضروری تو کوئی بات تھی نہیں۔ تو حضرت کو یہی پتہ چل گیا کہ کیا بات کی تھی، ضروری تھی کہ غیر ضروری تھی، یہ پتہ چل گیا۔ اب وہ تو اپنے اندر سوچ رہے ہوں گے، اب میں اپنے اندر سوچ رہا تھا، حضرت کو کیسے پتہ چل گیا؟ جملہ پھر فرمایا، ہاں دیکھو، یعنی پانی مر رہا ہوا کوئی ان کے اندر، پھر فرمایا، ہاں شیخ اپنی عبادت نہیں سکھاتا، خدا کی عبادت کے قابل بناتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ شیخ اپنی عبادت، اور یہ بات کہاں سے آئی؟ سمجھ رہے ہو؟ پڑھے لکھو، کہاں سے آئی؟ باوضو ہو کر 2 نفل صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھ کر، پھر آ کر باہر جب گدی پہ بیٹھتے ہیں تو 14 طبق روشن، ضرورت پہ نظر جائے گی، بلا ضرورت ہم کیوں دیکھیں؟ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا ہوگا اس کے اندر کچھ عیب، ہمیں کیا، ہمارے پہ ظاہر، ہم کیوں دیکھیں؟ ہمیں توجہ نہیں۔ اس کے عیب کو بیان کرنا ہے، اس کا میرے ذمہ حق ہے، اسے ٹوکوں گا، اس کو ٹوکوں گا تو سب کو نہیں ٹوکتے اللہ والے، کیونکہ ان کو علم صحیح حاصل ہے کہ بھائی جو بچے باہر کھیل رہے ہوں تو کیا ایک آدمی حافظ جی سب بچوں کو دھمکاوے گا، مارے گا، یا ایک کو پکڑے گا کان؟ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، آتا جاتا ہے، اور آج نہیں آیا اور یہاں کھیل رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، تو استاد کس کا کان کھینچے گا؟ سب بچوں کے؟ کیوں؟ اسی طرح سمجھ لو، شیخ بھی، دنیا آتی ہے دنیا جاتی ہے، ہمیں کیا مطلب؟ جمعہ کے دن صبح کو میں کیواڑ نہیں کھولتا، کیونکہ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ اب مجھے 1000 دفعہ ایک تسبیح، 1000 دفعہ دوسرا تسبیح، پھر آج جمعہ تھا، درود شریف، پھر نہانا، پھر کھانا، پھر آرام کرنا، پھر کپڑے بدلنا، پھر سورہ کہف پڑھنا، بہت کام ہے۔ تو کیواڑ کھول کے لوگ کرنے نہیں دیتے، کہ بند کر دیتا ہوں۔ باہر سے آوے کوئی مجھے پوچھے، بچہ کہتے ہیں سو رہے ہو، جاؤ چھٹی پر۔ ایک آدمی آیا، کیواڑ میں ہاتھ مارا، پھر دوبارہ مارا، میں چپ رہا، پھر تیسرے مارا، میں جب چپ رہا، میں نے کہا 3 دفعہ آواز دینے کا حکم ہے، کسی کو زیادہ پریشانی ہو تو 3 دفعہ آواز دینے کی اجازت ہے۔
اس نے پھر چوتھی، پھر پانچ ہے، اور چھٹی مرتبہ تو جتنی زور زور مارا مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اب برداشت نہیں ہوئی، اب برداشت نہیں ہوئی کہ انجیکشن لگانا ہی پڑے گا۔ میں کیوں بنیان پہنے ہوئے تھا، تسبیح ہاتھ میں تھی، اور بنیان پہنے نہانے کی تیاری بھی میں بھی تھا، تو کیواڑ کھولے میں نے، کیا بات ہے یہ ملاقات کرنی تھی؟ میں نے کہا یہاں کوئی ملاقات نہیں، جمعہ کے دن کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ اب تو کیواڑ کیوں پیٹ رہا تھا؟ تو تجھے ملاقات کرنی تھی تو موقع کا منتظر رہتا، پوچھتا کسی سے کم ملاقات ہوگی۔ اب میں تجھ سے پوچھوں کیا بات ہے ملاقات کا مقصد، وہی نکلے گا تعویذ، اور کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ملاقات کسے کرنی ہے؟ اللہ کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جی کاندلے جلا مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ ہر وقت غصے ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں پہ، تو آپ نے فرمایا غصے کیوں نہ کروں جب سارے کے سارے آ کے مجھے جلاتے ہیں، مجھے پھونکتے ہیں۔ فرمایا ہمارا کام ہے یہ تعویذ گنڈوں کا؟ اللہ کا نام پوچھنے کوئی نہیں آتا، اللہ کا نام پوچھنے، سن رہے ہو، کوئی نہیں آتا۔ تعویذ دے دو جی، تعویذ دے دو جی، بخار کا دے دو جی، حیضہ کا دے دو جی، اور قرضہ کا دے دو جی، اور مقدمہ کا دے دو جی، اور دکان کے چلنے کا دے دو، اور وہی ہے تعویذ۔ تعویذ اللہ کا نام پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ ایک دن میں، ایک اور تھے مبلغ دارالعلوم کے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، مولانا علاء الدین صاحب، اور ایک بلہ مجرے کے تھے مولانا اطہر صاحب ہیں موجود، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، صحت قوت عطا فرمائے۔ ہم تین آدمی پہنچے، جا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس جا کے ملاقات کی، بیٹھ گئے، بات سنتے رہے۔ بڑے اور آدمی بیٹھے تعویذ والے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حضرت ایسے غرق ہو گئے، اور بات کرتے کرتے فرمایا آج کئے دن میں تم آئے ہو جن سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، جن سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دو تم، یہ تیسرا اس کا مجھے اعتبار نہیں، یہ بھی کاندلے کا ہے، اگرچہ حسین پور رہتا ہے مگر ہے کاندلے کا، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ حالانکہ مجھے کوئی کام نہیں تھا، لیکن حضرت نے تنبیہ فرمائی۔ کیوں فرمائی تنبیہ؟ کہ جیسے حسین پور کے، میں حسین پور والوں کہہ رہا ہوں، حسین پور کا ہے، تو ایسے حضرت فرماتے تھے کاندلے والوں کو سوائے دنیا کے اور دین کے کوئی مطلب کو توجہ نہیں، تم آئے ہو اللہ کے بات پوچھنے کے لیے تو میرا جی خوش ہو گیا۔ یہ تیسرا ساتھ میں ہے، اس کا بھی مجھے اعتبار نہیں۔ بتائیے میرے منہ پہ کہہ رہے ہیں تو کیسی لگی ہوگی میری مرچیں؟ اور یہ مرچیں صحیح تھی لگنی تاکہ اصلاح ہو کر مال کھرا بنے، مرچیں لگ کر مال کھرا بنے، کہ اللہ والوں کے پاس اللہ کے واسطے جاؤ۔ مولانا روم نے ایک شعر کہا ہے اور یوں فرمایا، ہاں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1000 سال کی 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے۔ دیکھا، بغیر ریا کی، جس میں دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کوئی عمل ہو، 100 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ والے کے پاس بیٹھنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، پھر یہاں سے چلے گئے تھے پاکستان، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، تفسیر قرآن بھی لکھی ہے انہوں نے، معارف القرآن کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جیسے اور شاعر لوگ غلو کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں اشعار میں، ان کو کوئی اعتبار نہیں، بکری کو بھینس بتا دیں، بھینس کو اونٹ بتا دیں، ایسے ہی مولانا روم نے جو کہیں شہر میں غلو تو نہیں کر دیا؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت تھانوی اللہ نے فرمایا مفتی صاحب یہ شعر میں پڑھوں؟ فرمایا پڑھیے۔ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بیریا۔ ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1,00,000 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے۔
مفتی صاحب مسکرا کے حضرت یہ 100 سال کی تو سمجھ میں آنے رہی تھی، آپ نے تو 1 لاکھ کے ٹیک لی سر پہ، 100 سال کی تو سمجھ میں آنے رہی تھی، آپ نے تو 1 لاکھ کہہ دیا۔ فرمایا ثابت کروں؟ فرمایا جی ثابت کریے۔ فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی اللہ کے مقبول بندے کے پاس بیٹھ گیا، اس کا نام لکھا گیا، چاہے وہ کہیں پھرتا رہے، کہیں گھومتا رہے، جب آوے گا گھوم کر موت کے طرف تو اللہ اس کو کلمے کی ہدایت عطا فرمائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ نفع ہوا نہیں ہوا نفع؟ تو 1 لاکھ سال تک کوئی عبادت کرے بغیر ریا کے، وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس کی گارنٹی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا جو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہوگا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو حاجی صاحب کے سلسلے میں داخل ہوگا، مرید ہوگا، اس پہ جن اثر نہیں کرے گا، اگر جنات ہوگا بھی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یہ برکت ہے حاجی صاحب کے سلسلے کی۔ ایک عورت پر جنات آ گیا، انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت فرمایا بھائی میں تو جانتا نہیں علاج کرنا، میں کیا بتاؤں؟ اجی حضرت وہ زیادہ خوشامد کے چلے گئے، چل بھائی چلے گئے۔ جب گئے تو وہ جن ادب کے ساتھ بولا، حضرت آپ کیوں تشریف لائے، کیوں تکلیف اٹھائی؟ آپ وہیں سے حکم کر دیتے، میں تو فوراً بھاگ جاتا، چلا جاتا۔ فرمایا بھائی کیا کریں، جب آپ لوگ مجبور کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو میں نے سوچا لاؤ میں بھی سلام کر آؤں، لاؤ جاؤ میں بھی سلام کر آؤں۔ دیکھا اللہ والوں کی عاجزی، میں بھی سلام کر آؤں۔ اس جن نے کہا حضرت سلام ہم سلام کے قابل نہیں ہیں، ہم تو پٹائی کے قابل ہیں، لیکن میں اب جا رہا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی آپ کے کسی مرید کو نہیں ستاؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ اس کے بعد جناتوں کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی حاجی صاحب کی، تو آپ نے جنات کے بادشاہوں نے کہا حضرت کچھ حکم فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا بس نصیحت کیا ہے، تمہاری قوم کے آدمی ہمارے بھائیوں کو ستاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں اعلان کر دوں گا کوئی بھی جنات آپ کے کسی مرید پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کسی کو اثر ہوتا تھا تو جا کے حضرت سے مرید کروا دو، ختم، اثر ختم۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا ہوا 1 لاکھ کی سال کی عبادت، 1 لاکھ، شیطان نے کتنے سال تک عبادت کی؟ تقریباً 8.5 لاکھ برس تک عبادت کی۔ جاننا نہیں ہے جنتی، عبادت سے کچھ ہوا؟ بولو عبادت سے کچھ ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ تو جو اللہ والوں، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تو میرے یاد نہیں رہتا بزرگوں کے، میں تو بات یاد رکھوں بھول جاؤں سب۔ تو وہاں ان کا خادم تہجد میں وضو کروا رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، میں یاد آ گیا تو بتا دوں گا۔ ایک عالم تھے بڑے، ان کے پاس آئے تھے دن میں مرید ہونے، تو حضرت نے فرمایا اچھا وضو ہے؟ جی ہاں، بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ آپ نے بھی گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ میرے سینے میں کیا کھلبلی ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہارا سینہ علم سے لبریز ہے، علم سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت کی آگ کہاں رکھوں، اس لیے جگہ کر رہا ہوں، سینے کو خالی کر رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا واہ صاحب، میں نے تو اتنی مدت میں جا کے علم حاصل کرا، تم میرے سینے کو خالی، مجھے چاہتے ایسی آگ واگ، میرے پاس تو علم ہے، میں اپنے آپ چل لوں گا سیدھے راستے میں، جانتا نہیں حرام کو گناہوں کو، میں جانتا نہیں، اپنے آپ چل لوں گا، مجھے نہیں ضرورت۔ اچھا بھائی چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، چلے گئے۔ ان مولوی صاحب کو تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہو کر
آخر وقت ہو گیا، انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت میں حضرت وضو فرما رہے تھے، خادم وضو کرا رہا تھا، پانی گر رہا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، نگاہ ایک جگہ جمی ہوئی ہے اور یوں چل رہا ہے، کئی لوٹے پانی بہا دیا، آگے چلتے ہی نہیں حضرت، اب وہ خادم چپ ہے۔ آخر میں آ کر حضرت نے یوں پانی لے کے چلوں میں اور یوں زور سے مارا، اور مار کے کہا ارے یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اور وہاں سے جانے کے بعد ان عالم صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں 100 دلیلیں تھی اللہ کے ایک ہونے کی۔ اب شیطان آ گیا انتقال کے وقت۔ ہاں جی مولوی صاحب، وہ کتاب میں دلیلیں لکھی، کیا کیا کہیں، اب جو دلیل بتائیں وہی کاٹ دیں، وہ تو بہت بڑا عالم ہے شیطان تو، اور مکار۔ جو دلیل بیان کریں وہی کاٹ دیں۔ جب 99 دلیلیں بیان کر دیے، وہ ہاتھ ہی دھوتے رہے حضرت، یوں ہی دیکھتے رہے، اور وہ دلیلیں شیطان کی سنتے رہے، کہاں حضرت اور کہاں مولوی صاحب اور کہاں شیطان، کسی کو پتا ہے ان اللہ والوں کے کارناموں کا؟ ہائے ہائے، بس جب دیکھا 99 تو کاٹ دی اس نے مکار نے، ایک رہ گئی، اگر یہ بھی تو اس کا اگر موت آ گئی تو شک کی حالت میں مرے گا، جنت میں نہیں جا سکتا، ایک عالم ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فوراً پانی لے کے یوں زور سے مارا، منہ پہ جا کے ان کے گرا، اور فرمایا یوں کیوں نہیں کہہ دیتا بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کوئی تم سے کہ یہاں کھڑا، دھوپ میں کھڑا ہو، وہاں بھی تو تھی دھوپ، وہاں کھڑا ہو جاتا، وہاں بھائی جیسے بے پردگی ہوتی تو وہاں کھڑا ہو جا، دماغ خراب کر کے رکھا، پیچھے پڑ گیا، یہاں کھڑا ہونا کیا بتا دیے اسے، اور میں تو کھڑا یہیں کھڑا ہوں گا، تو کر لے کیا کرے، اب کیا جواب ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دلیل نہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، میں تو بغیر دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں مانوں گا۔ بنو کہتے پھر روح پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ خادم نے کہا حضرت آج کیا معاملہ، کتنے لوٹے پانی بہ گیا، ہاتھ نہیں دھوئے، اور آپ نے یوں فرمایا ایک عالم کا ایمان خطرے میں تھا، شیطان مناظرہ کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، اور وہ 99 دلیلیں پیش کر چکے تھے، ساری دلیلیں شیطان نے کاٹ دی تھی، ایک باقی رہ گئی تھی، اگر وہ بھی کاٹ دیتا تو شک کے حالت میں موت آتی، جنت نصیب نہ ہوتی۔ تو اس لیے میں نے یوں کہا یقین کے ساتھ کو، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، کوئی دلیل۔ اب سمجھ میں آیا شعر کا جو پڑھا تھا میں نے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از لکھ سالہ، بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا، ایک سال کی بغیر ریا کی اتنی عبادت کسی نے کی ہو، مگر اللہ والے کی ایک تھوڑی دیر کی صحبت اس 1,00,000 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی، یوں ہی ملتی ہے مفت صحبت۔ ہاں 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 کا مطلب کیا، کوئی جمالی بزرگ ہوں جو یوں کہ لے بھائی ایک ادھر بھی مار لے، ایک ادھر بھی مار لے، ایسے بزرگ تو الگ چیز ہے۔ ایک بات اور سنو، بڑے کام کی یاد آئی، سوئی میں نے کہا تھا مسجد میں، ہر ولی کی ولایت 1,24,000 پیغمبروں کے برابر تعداد کے ہے، کسی کو کوئی ولایت حاصل، کسی کو کوئی ولایت حاصل، جس ولی کو جو ولایت حاصل ہے اس ولایت کا تعلق کسی نہ کسی پیغمبر سے ہے، اور اس کی تربیت انہی کے قدم کے نیچے ہوتی ہے۔ کوئی ولی نسبت موسوی سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی ولی نسبت خلیلی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ولی نسبت عیسوی سے تعلق رکھتا ہے، ولایت اس کو حاصل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم تربیت پاتا ہے، اس کا حال کیا ہوگا وہی ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگر تمہارا کوئی ادھر مار دے تو یوں کہو لے بھائی ایک ادھر بھی مار لے، جی خوش کر لے، ایک ادھر مار دیا، لے بھائی ایک ادھر بھی مار لے، اپنا
اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ اگر تمہارا کوئی ایک دانت توڑ دے تم میں تمہارے اوپر بھی فرض ہے اس کا بھی دانت توڑو۔ اب جس کو نسبت موسوی حاصل ہے وہ نہیں برداشت کرتا کسی کا، اور تو ایسا مارا کھینچ کے چکر کیوں کرا تمہیں؟ ہاں جتنا کیا ہے اتنی سزا دے گا، زیادہ نہیں، زیادتی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کو نسبت موسوی حاصل ہے۔ تو ہر ولی کی نسبت الگ الگ ہے کہ نہیں؟ ہر نبی کی نسبت الگ الگ ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اور کہاں کہاں کس طرح بکے اور غلام بنے، پھر مصر کے بادشاہ بنے، تو آپ نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو جس کو نسبت یوسفی حاصل ہے وہ اسی درجے پر چلے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور جس کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طریقے سے حاصل ہوگی، وہ ساری کی ساری ولایتیں اس کے قدموں کے نیچے۔ کیوں؟ ہماری کامیابی تو اللہ اپنے رسول کی اطاعت میں۔ نہیں سمجھے؟ اچھا ایک بات سنو، میں تو چچا کے پاس جی لگے، چچا کے پاس جی لگے، میں تو تایا جی کے پاس جی لگے، نہ چچا سے بات کرنے کو جی چاہتا نہ ابا سے بات کرنے کو جی چاہتا۔ چل بھائی، وہ سمجھائے بے وقوف باپ باپ ہو، اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی کام کا آدمی پہنچا نہیں، بتا تیرا تایا اگر مر گیا یا چچا مر گیا، اس کی زمین میں سے مکان میں سے تجھے کچھ حاصل ہوگا میراث میں سے؟ کہ نہیں۔ اور اگر باپ مر گیا تو اس کے مال میں سے تجھے میراث میں سے حصہ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو باپ سے ملے گا، تایا چچا سے نہیں ملے گا۔ جو تیرا شیخ ہے، جو تیرا پیر ہے، جو ولایت کا درجہ تجھے اس سے ملے گا، ایرا غیرہ بزرگوں سے تجھے نہیں ملے گا، چاہے کتنے پانی میں ہو کوئی بزرگ۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے دیکھو، سوچو، سمجھو، جب دل ملے کسی بزرگ سے جب پلہ پکڑو۔ کیا خبر تمہیں پسند نہ ہو، اور کیا خبر تمہیں پسند نہ ہو اسے پسند نہ ہو، سمجھے؟ مرد کو عورت تو پسند ہے، عورت کو مرد پسند نہیں، نباہ ہوگا؟ جی عورت کو تو مرد پسند ہے لیکن مرد کو عورت پسند نہیں ہے، نباہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چاہے حسین ہو، چاہے کالی کلوٹی ہو، جیسی کیسی بھی ہو، اگر کسی کو عورت پسند ہے کالی، وہ کالی والی جو ہے وہ اس کی کیا پوچھو ادائیں بڑی غضب کی ہیں، تو اس کو اس کا شوہر اسی کے اس کو دیکھ رہا ہے، اسی کو سمجھ رہا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اسی کے واسطے پیسے خرچ کرتا ہے، اور وہی اس کی لیلا ہے نا؟ اسے حسینوں سے مطلب نہیں۔ کسی نے کہا تھا مجنوں سے، ابے تو جس پہ عاشق ہوا پھرے، تو نے عزت کھو دی، اپنی آبرو کھو دی، اپنا مقام کھو دیا، وہ تو کالی کلوٹی ہے لیلا، رات والی، نام تو کچھ اور تھا لیکن لیلا سے تشبیہ دیا، ایسی جیسے رات اندھیری، ایسی شکل کی ہے، ایسی گوری کوئی خوبصورت تھوڑی، جس میں تو عاشق ہو رہا فدا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب پہلے میرا دل لو اور پھر دیکھو۔ اب دل تو تمہارا ہے، دیکھ رہے ہو اس کی طرف کو، تمہیں کیا نظر آئے گا؟ پہلے میرا دل لو اور پھر آنکھوں سے دیکھو، تمہیں نظر آئے گا لیلا کون ہے، سمجھے؟ اور جنگل میں بیٹھا ریت میں انگلی سے لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا، یوں چلا رہا ہوں۔ کوئی صاحب پہنچا ہے، ہنس کے کہنے لگے ارے لیلا کو خط لکھ رہا کیا؟ لیلا کو خط لکھ رہا ہے؟ کہ نہیں، اور اگر لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، لیلا لیلا، لیلا کے نام کی کیا کر رہا ہوں؟ مشق، ٹریننگ، مشق کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم بیٹھ کے یوں کہیں اللہ 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 اللہ، تو یہ ٹریننگ نہیں ہے، مشق نہیں ہے؟ تو بھائی ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا ایک بات پوچھو جی، میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا اگر کسی کا نام عبداللہ ہو اور کوئی اسے کہے عبداللہ، وہ دیکھیں کہنا عبداللہ 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 عبداللہ، تو اسے اچھا لگے گا برا لگے گا؟ میں نے کہا برا لگے گا۔
کہ تم جو بیٹھ کے یوں کہو اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام اللہ ہی تو ہے، ادب کی وجہ سے تعالی لگاتے ہیں، اللہ تعالی، اللہ جل شانہ، تو تم جب یوں کرو اللہ اللہ اللہ، تو جیسا اس کا نام لینے سے عبداللہ کو برا لگ رہا ہے، اللہ کو برا نہیں لگے گا؟ تم جو اللہ تعالیٰ کے چپٹ رہے ہو اللہ 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 اللہ، کچھ کہو نہ سنو، دیکھو بھائی کہاں فٹ کر رہا، کہاں فٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا دوست، ہم اللہ تعالیٰ کا منہ نہیں چڑھاتے، اللہ تعالیٰ کا نام کی رٹ کر کے دل میں بساتے ہیں۔ نہیں آئے سمجھ میں، لیلا 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 کیوں لکھ رہا تھا وہ؟ انسان کا نام کیوں لکھ رہا ہے؟ کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں تاکہ دل میں اور لیلا کا محبت بڑھ جائے۔ محبت بڑھانا ہی تو مقصد تھا، کچھ اور۔ تو کہنے لگا اب تک اللہ تعالیٰ دل میں بیٹھے نہیں۔ میں نے کہا نہ بیٹھے نہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں اتر جائے، اللہ کی یاد دل میں بس جائے۔ میں نے کہا تمہارے تو بیٹھ گئی ہوگی؟ کہنا ہاں ہمارے تو اللہ تعالیٰ دل میں ہے۔ میں جبھی تو داڑھی منڈاؤ پھر رہا، داڑھی منڈاؤ پھر رہا ہے، اللہ دل میں ہے۔ واہ جی واہ، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب میں نے جو کہا داڑھی منڈاتا پھر رہا، اللہ دل میں ہے تیرے، اب چپ ہو کے بھاگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو لیلا کے نام کی کیا کر رہا ہوں؟ مشق کر رہا ہوں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شعر سمجھ میں آ گیا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یہ مولانا روم کا ہے۔ اور مولانا تھانوی نے کیا ترمیم کی؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت تھانوی کیونکہ حکیم الامت تھے، اصلاح کرتے تھے ہر چیز کی جو غلط ہوتی نظر آتی۔ ایک کسی نے شعر کہا، اگر بخشیں زہ قسمت اور نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر اللہ بخش دے بھائی ہماری قسمت، اور نہ بخشے تو ہم کیا کر سکیں؟ جہنم میں چلے جائیں گے، کیا کر سکیں؟ ہم تو مجبور ہیں۔ کتنا شاندار شعر ہے۔ لیکن حضرت تھانوی نے نکیر کی اس پہ، فرمایا یہ بے ادب کا شعر ہے، اس کا پڑھنے والا شاعر بے ادب ہے، اسے بدل کے پڑھو۔ اب سب چونک گئے ہیں، یہ تو بڑا شاندار شعر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ایک بدل کے پڑھو، بے ادب ہے اس کا شاعر۔ فرمایا اسے یوں پڑھو، اگر بخشیں زہ یاری، سمجھ گئے یاری دوستی، اگر بخشیں زہ یاری اور نہ بخشیں تو کروں زاری۔ زاری مانے رونا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بخشا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رو پٹوں اور اپنے آپ کو رگڑوں تاکہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر بخشیں زہ یاری اور نہ بخشیں تو کروں زاری، کیوں اس بندے کی خاری مزاج یار میں آئی، اس بندے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ اللہ کیوں کر دیا؟ سمجھیں؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ یہی تو ہے، کچھ اور ہے۔ اور وہ شاعر کیا کہہ رہا تھا، اگر بخشیں زہ قسمت اور نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سب واہ واہ واہ، اندھے ڈھولک بجا رہے اپنا، سارے کہتے ہیں واہ 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 واہ، انہیں پتہ کچھ نہیں کیا کہہ رہا، کیا کہنا چاہیے۔ اور حضرت نے جب ترمیم کی سارے لوگ وجد میں آ گئے، کمال کر دیا اللہ۔ بندگی کا شعر تو یہ ہے، اگر بخشیں زہ یاری یعنی دوستی اور نہ بخشیں تو کروں زاری، رو اللہ کے آگے اور مناؤں اپنے رب کو، کیوں اس بندے کی خاری مزاج یار میں آئی، کہ مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیوں کر لیا؟ اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ رو رو کے اللہ کو مناؤں تاکہ اللہ اپنا فیصلہ، صحیح کہا غلط؟ تو یہ اشعار بھی ایسے ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ قرآن نے کہتے ہیں شاعر تو ایسا ہے دھکے کھاتے پھر جنگل میں کوئی
راستہ نہ ملتا ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک جگہ پڑھ رہا تھا ایک آدمی جلسے میں، جو کہ پڑا ہے میم کا پردہ میری آنکھوں پہ کیا کہہ دوں، احد کہہ دوں کہ احمد یا محمد مصطفیٰ کہہ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ میم کا پردہ پڑ گیا بیچ میں، بس احد اور احمد میں بیچ میں میم آ گئی، ان نے کھو دیا کام۔ یہ پردہ ہے، ورنہ احد کہوں کہ احمد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے اوپر دیکھو تو احد اور نیچے دیکھو تو احمد، وہی اوپر ہے وہی نیچے ہے، یوں کہتا ہے یہ شاعر۔ پھر کیا کہہ رہا ہے ڈرتے، کیونکہ مجھے ایک روز مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، کیا کہوں گا جو بندے کو خدا کہہ دوں۔ اگر میں کسی بندے کو خدا کہہ دوں تو ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تو نے اس کرسی پہ بیٹھے والے کو تو احمد کہنا چاہیے تھا، مجھے احد کہنا چاہیے، تو نے اسے احد کیوں کہا؟ تو یوں ڈر لگے، مجھے مرنے سے ڈر لگ رہا ہے، ورنہ تو کہہ دیتا۔ اسے نہیں پتہ نہیں، تمیز نہیں باولے کو کہ اللہ اور ہے اور محمد اور ہے۔ یہ اشعار ہیں، یہ شعر شاعری چل رہی ہے۔ ایک جلسے میں ایک شعر پڑھ رہا ہے ایک قاری، وہ شاعر یوں کہ جہاں چل کے رک گیا تھا وہیں رک گئی خدائی۔ کیا یہ صحیح ہے شعر؟ جہاں حضور رک گیا وہیں خدائی رک گئی تھی؟ تو خدا رسول کے تابع ہے؟ بولو اگر رسول تابع خدا کے نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ احد کے جنگ میں حضور کا دانت کیوں شہید کراتا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا پڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو معلوم ہوا اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ نہیں، کسی صحابی نے کہا تھا اللہ اس کے رسول نے چاہا تو کام ہو جائے گا، تو حضور ناراض ہوئے، فرمایا یوں کیوں کہا؟ اللہ اس کا رسول چاہے گا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو چاہیں گے وہ ہو، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں ساری دنیا ایمان لے آئے، نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے اشعار کہتے ہیں، سب سن رہے ہیں، اگر کوئی بول لے تو وہ جلسے میں اعتراض کر رہا ہے، اس لیے میں تو جاتا ہی نہیں کہیں، جاتا ہوں تو نکیر کیے بغیر نہیں رہتا، ٹوکتا ہوں، اور ٹوکنا ضروری ہے، کیوں کہ ہماری نسبت اور قسم کی ہے نا؟ جلال میں آئے تو جلالی، اور جمال میں آئے تو جمالی، کیونکہ دونوں شکلیں دیکھی ہم نے، دونوں بزرگوں کی صحبت حاصل کی ہے، جمالی بھی اور جلالی بھی، لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں جلال میں نہ ہوں، اور کیا کروں پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلے تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجبور ہو جاتا ہوں، کیا کروں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ کی پاور کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، جتنی ماں بہنیں نیچے بیٹھی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ آج 30 تاریخ ہے سفر کے مہینے کی، ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، آج سے ہی مہینہ شروع ہو جائے گا، تو 12 تاریخ تک، 12 ربیع الاول، بعض نے فرمایا 9 ربیع الاول، تو اس میں اختلاف ہے تاریخ میں، دن میں کوئی اختلاف نہیں، پیر کا دن، مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ نے دنیا میں ہدایت کا چراغ روشن فرمایا ہے، اور ہمیں بھی اسی سے روشنی مل رہی ہے، اور قیامت تک مل لینے والوں کو ملتی رہے گی۔ اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے، اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کے بتا دیں، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کو بتا دیں کہ 12 ربیع الاول تک 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے بڑا پڑھیں چاہے چھوٹا پڑھیں، وہ آپ اپنے سمجھیں۔ آج کل تسبیحیں چل رہی ہیں، ایسی تسبیح چلتی رہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، یہ پڑھو، یا یہ پڑھو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول، بہت صیغے ہیں درود شریف کے، بہت صیغے ہیں، تو یہ، اور اگر کسی کو کوئی سا بھی نہ یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب کو یاد ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا، تو بولو اگر ہم تعداد بٹھائیں کہ کتنے دن میں
میں پورا کر سکتا، کتنا کتنا مجھے روز پڑھنا ہے تو حساب لگاؤ، اور اپنی فرصت اور ہمت کے مطابق چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھن لگائے رکھو کہ مجھے 1.25 مرتبہ کل درود پاک پڑھنا ہے 12 ربیع الاول تک۔ تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 40 انعام ملتے ہیں۔ تو بولو 1.25 پڑھو گے تو کتنے انعام ملے گا؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا، عبد الرحمن فلاں کا بیٹا، عبد الرحمن فلاں کا بیٹا اور فلاں جگہ کا رہنے والا، اس نے آپ کو یہ تحفہ درود پاک کا بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے۔ تم اگر نہ بھی بھیجو گے، اللہ تو برابر بھیج رہا ہے، وہاں کیا کمی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی روزانہ صبح سے شام تک اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہاں کوئی ضرورت ہی نہیں، وہاں کچھ کمی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم بھی، اے ایمان والو تم بھی، کیا جو ہم کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ ایک بزرگ روزانہ 1000 دفعہ پڑھا کرتے تھے، ایک دن جب ان کی شادی ہو گئی 3 دن تک پڑھا نہیں، 3 دن تک پڑھنا کی فرصت نہیں ملی، شادی ہوئی ہے نہیں نہ کوئی توجہ رہی، پڑھتے تھے اپنا۔ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا ان سے فلاں سے بھی کہنا میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا ان سے 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں پہنچ رہا ہے، دیکھا تو 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور بعضوں نے جو یہ پڑھا 1.25 مرتبہ درود پاک، ان کو بعض لوگوں کو اللہ کے رسول نے زندگی میں بشارت دی جنت کی، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اتنا بڑا تحفہ ہے یہ درود شریف کا پڑھنا، روزی میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں حصہ ہمارا ہو جاتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو بولو لگن سے پڑھو گے نہیں؟ 12 ربیع الاول سے، کل کو 1 تاریخ ہے، 12 تاریخ تک 1.25 مرتبہ پورا ہو جانا چاہیے۔ علامہ اقبال جن کو کہتے ہیں، شاعر گزرے ہندوستان کے بڑے، ڈاکٹر اقبال، بیچارے پریشان حال تھے، خستہ سی حالت تھی، بہت بڑے بڑے حالات ان کے لکھے ہیں۔ ان کو سوچ گئی میں درود شریف پڑھوں، درود شریف پڑھوں، 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ کتنا؟ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور وہیں سے نظر کرم ہو گئی، نظر کرم ہو گئی۔ ایک خادم حضرت کے یہاں تھا، رات کو ایک آدمی آیا گھوڑے پہ، کھٹ پٹ دروازہ، حضرت ڈاکٹر اقبال صاحب بھی اندر سے آئے اور کیواڑ کھول کے گھوڑے سے نیچے اترا اور حضرت آ کے بیٹھ گئے۔ خادم سے فرمایا جائیے باہر جلدی سے 1 گلاس لسی کا لے کے آؤ۔ وہ کھڑا سا ہوا، یہ رات کو اس وقت 1 بجے کہاں ملے گی لسی؟ جاؤ باہر جا کر دیکھو دروازے میں، وہاں موڑ پہ گلی کے۔ وہ گھبراتا ہو گیا، جا کر دیکھا 1 بجے رات کے اس موڑ پر گلی کے لسی والے کی دکان ہے، وہاں سے لسی لی اور لا کر کہا پیسے، اب پیسے کو حساب میں اپنا آپ کر لو، تم جاؤ ان سے لے جاؤ، مہمان کو جلدی ہوگی، جاؤ۔ نگاہ میں لے کے لسی آیا، حضرت نے ان کو پیش کی، انہوں نے جلدی سے پی اور پی کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کو ان کا میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں گلی کے سیب تو کوئی دکان تھی نہیں، یہاں رات کہاں سے آ گئی 1 بجے؟ صبح کو جا کے دیکھا نہ وہاں دکان ہے، کچھ بھی نہیں، نہ لسی، وہاں آج پڑوس میں بھی کہیں لسی کی دکان نہیں۔ حیرت میں گیا اور آگے کہا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال سے کہا جی یہ تو بتاؤ جہاں سے میں رات لسی لایا تھا وہاں تو دکان تھی، اب ہے نہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسرے وہ کون تھا؟ جب وہ آیا تو آپ اندر سے خود بخود آ گئے، باہر بغیر آواز دیے آ گئے۔ تو حضرت علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بڑا عجیب عجیب کلام کہہ گئے ہیں، ان کو بڑی فکر تھی مسلمانوں کی، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں، دین ایمان کی تو تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ صابر میاں تھے۔ کون تھے؟ جہاں تم جاؤ دیگ اتارنے، وہاں آئے ملنے، ہے نا، دیکھا آپ نے۔ اور لسی کی دکان، اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو پورا کرنے کے لیے رات کو 1 بجے دکان کو بھی وہیں قریب کر دیا، یا دکان کے قریب ہی سے کر دیا، کچھ تو ہوگا، اور پیسے بھی اس نے نہیں لیے۔ تو کیا معاملہ تھا، کیا کھیل کھیل رہے تھے، اللہ کی قدرت کو کون جانے۔ تم اللہ والے ہو کے تو دکھاؤ، تم اللہ والے بن کے تو دکھاؤ۔ کتنے دن ہو گئے یہاں آتے ہوئے بہت سے لوگوں کو مجلس میں، آج تک ایک بات کا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ جب میں چہرے دیکھتا ہوں اندازہ ہو جاتا ہے اس کا اثر نہیں، اس کے بھی اثر نہیں، اس کے بھی اثر نہیں، اس کے بھی اثر نہیں۔ اثر لینے والے نہیں ہیں، ہاں اثر بتانے والے ہیں۔ یوں ہو رہا جی میں تہجد بھی پڑھتا ہوں جی، ارے تہجد پڑھو نہ پڑھو تم جانو، ہمیں تو یہ دکھاؤ اللہ والے بنے یا نفس کے بندے بنے، ہمیں تو یہ بتاؤ اللہ والے بنے کہ نفس کے بندے بنے، کس کے بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ہم شادی کس طرح کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کیسے کر رہے ہیں، کیسے بتا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے نفس کے بندے ہوئے کہ اللہ کے بندے ہوئے؟ ایک بزرگ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ گئے مرید ہونے، تو جب ان کے پاس گئے تو کیا کر رہے بیٹھے ہوئے کمرے میں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں۔ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تو میرا خدا ہے ڈانٹ کے، اور نہ تم میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں۔ بس 2 4 تو پیچھے وہیں کھسک گئے، کہنے تو بے وقوف آدمی ہے، کوئی گمراہ شخص ہے، بددین آدمی ہے، یوں کہہ رہا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ ایک رہ گیا، اب متوجہ ہو اس کے، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ حضرت مرید ہونا، اور بھی تو آئے تھے تمہارے ساتھ، وہ کہاں گئے؟ اور بھی تمہارے ساتھ تھے کچھ، چلے گئے، کیوں؟ آپ جو فرما رہے تھے اسے سن کر بھاگ گئے۔ تم کیوں نہیں گئے؟ تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا میں سمجھ گیا کہ آپ کی بات میں سمجھ نہیں سکا، اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو میں سچا سمجھتا ہوں، پابند شریعت و سنت سمجھتا ہوں۔ فرمایا نو بھائی تمہارے دل میں بھی خیال ہوگا کچھ تو صاف ہو جائے گا۔ میں اپنے جی سے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے، تیری عبادت کروں یا خدا کی کروں؟ سمجھ میں آئی؟ کیوں کہہ رہے ہیں اپنے نفس سے؟ بہشتی زیور میں نفس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بیان لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لینا اور سن لینا، اور عورتیں بہشتی زیور میں پڑھیں نفس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بیان۔ اگر اللہ والی بننے کی نیت ہے، ہائے ہائے ہائے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ مانتا نہیں تمہارا جی، توبہ کرتا ہوں پھر توڑوا دیتا، توبہ کرتا ہوں پھر توڑوا دیتا۔ تو کیا فرما رہے ہیں خواجہ صاحب؟ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ مجھے چت کر دیا نہیں، ہمت کر، چت کر کے چھوڑیے اسے، اور نہ بھی چت کر سکے کرتا تو رہو، چت ہوتا رہو، چت کرتا رہو، چت ہوتا رہو، کرتا، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آئے تو اسے چت کر لے یہ ہار جائے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ایک دن کی ہے عمر بھر کی، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی۔ کیا کرو پھر؟
کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، یوں چلتے رہو، الٹ پلٹ ہوتا، ہٹائے نہ ہٹے، ہمت کیوں ہار رہا ہے؟ یہاں تک کہ جب آخر وقت آئے تو اس پر غالب ہو یہ مغلوب ہو، بس ایمان پر خاتمہ ہو۔ اسی لیے بزرگان دین اس کی فکر میں رہتے تھے کہ آخر وقت میں جب ایمان پر خاتمہ ہو، بھائی جب کچھ پتہ چلے گا، ورنہ اس سے پہلے تو بھروسہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو درود شریف میں نے بتایا ہے، ہماری ماں بہنیں بھی فکر کے ساتھ جو ہمت باندھے کمر، گھر میں سب بچوں بڑوں کو بٹھا کے کسی وقت پڑھوائیں، اور سب مرد جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب دوسروں کو بھی بتائیں۔ 12 تاریخ تک 1.25 مرتبہ درود شریف پورا کرنا ہے۔ بولو تمہارا نام، تمہارے باپ کا، تمہارے گاؤں کا نام جب مدینہ شریف میں حضور کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے وہ ناراض ہوں گے؟ ہیں کہرانے کے ایک آدمی حضور کی پیدائش کے دن کہنا بھائی سب کچھ کوئی میلاد کر رہا ہے، کوئی لڈو بانٹ رہا ہے، کوئی کھانے کھلا رہا، میں چنے رکھے تھے اٹھا کے کر لو کسی غریب کو دے دو، ہمارے پاس تو بھائی ہے۔ اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچے۔ تو رات کو کسی کو زیارت ہوئی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فلاں نے یہ بھیجا ہے، تو کسی کا ہدیہ قبول اور کسی کا رد۔ بھائی وہ لاؤ نا، وہ چنے بھی تو آئے ہیں، سنا؟ ہاں جی وہ چنے، وہ ایک مٹھی چنے سامنے رکھ دی حضور کے، یہ آئے تھے فلاں جگہ سے کہرانے کا ایک آدمی ہے اس طرح سے۔ فرمایا ہاں مجھے اس کی تلاش تھی، یہ ان چنوں کے آنے سے مجھے بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ تو بتاؤ ان کے چنے اخلاص سے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تھے، کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ کسی قسم کی کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہے۔ پڑھیں گے درود شریف ہمت سے، جوتے پہن کے چلو، اب گھر جا رہے ہیں پڑھتے چلے جاؤ، تعداد اپنی دھن لگا دو، 12 تاریخ سے پہلے 1.25 لاکھ پورا ہو جانا چاہیے۔ اتنی سارے گھر والے پڑھیں الگ الگ، چاہے مل کے پڑھیں جس طرح بھی ہو، 1.25 مرتبہ پورا ہو جانا چاہیے ہماری طرف سے۔ اگر 1.25 ہمارے گھر کی طرف سے کئی قسطوں میں پہنچے تو اور بھی سبحان اللہ۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہمت کریں 1.25 پورا کرنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ چلو شروع کرو۔ لا الہ